اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 17 آیت کرنے کے قاعدے۔ وقف: ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش پر آیت کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں، اسی کو آیت کرنا کہتے ہیں۔ دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، جیسے احدن سے احدا۔ گول تا پر آیت کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، جیسے جاریتن سے جاریہ۔ اب دیکھیے ہم اس کو کس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہاں رجیم پر زیر ہے، جب ہم یہاں پر آیت لگائیں گے تو اس میم کو ہم ساکن کر دیں گے، رجیم، اس طریقے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں بھی دیکھیے میم کے نیچے زیر ہے، جب ہم یہاں پر آیت لگائیں گے تو اس کو بھی ہم ساکن کر کے پڑھیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں پر نون پر زبر ہے، اس پر ہم جب آیت لگائیں گے تو اس کو بھی ہم ساکن کر کے پڑھیں گے، اس طریقے سے۔ الحمد للہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نستعین کا جو آخری حرف ہے وہ نون ہے، اس پر جب ہم آیت لگائیں گے تو اس کو بھی ہم ساکن پڑھیں گے، چونکہ نون کے اوپر پیش ہے۔ قل هو اللہ احد، احد کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، اور جب دو پیش کی تنوین پر آیت لگائیں تو اس کو بھی ساکن کر کے پڑھتے ہیں۔ قل هو اللہ احد ان مع العسر یسرا۔ یسرا میں دو زبر کی تنوین ہے، اور ابھی ہم نے ضابطہ بتایا تھا کہ اگر دو زبر کی تنوین پر آیت لگانی ہو تو ایک زبر اور الف کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں، جیسے یسرن سے یسرا، ان مع العسر یسرا، فیہا عین جاریہ۔ جاریہ میں گول تا ہے، جب ہم گول تا پر آیت لگائیں تو اس گول تا کو ہم ہاں سے بدل دیں گے، گویا کہ وہ گول تا ہاں بن جائے گی اور ساکن بنے گی، جاریہ، فیہا عین جاریہ۔ بعض لوگ یہاں پر جب آیت کرتے ہیں، یعنی گول تا پر جب آیت کرتے ہیں، صرف گول تا کو ساکن پڑھتے ہیں، اس کو ہاں نہیں بناتے، حالانکہ گول تا ہاں بن جاتی ہے۔ فیہا عین جاریہ تسقى من عين آنية لا تسمع فيها لاغية۔ تو یہ آپ نے تختی پڑھ لی کہ آیت کو جہاں بھی آیت ہمیں کرنی ہو تو کس طریقے سے ہم آیت کریں گے، اس کا طریقہ ہم نے اس تختی میں بتایا ہے، اور اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر زبر ہو یا زیر ہو یا دو پیش ہوں یا دو زیر کی تنوین ہو، جب بھی ہم ان پر آیت لگائیں گے تو ان کو ہم ساکن کر کے پڑھیں گے۔ لیکن اگر دو زبر کی تنوین ہے اور اس پر ہم آیت لگانا چاہتے ہیں تو ایک زبر اور ایک الف کے ساتھ اس کو ہم پڑھیں گے، جیسے احدن سے احدا۔ اسی طریقے سے اگر کہیں گول تا ہے، اس پر اگر ہمیں آیت لگانی ہو تو اس کو پہلے تو ہم ہاں بنا دیں گے اور ہاں کو بھی ہم ساکن کر دیں گے، جیسے جاریتن سے جاریہ، آنیہ، جاریہ، لاغیہ۔ دو زبر کی تنوین ہے، اس پر آیت لگائیں گے تو اس کو ایک زبر اور الف کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے یسرا، اس طریقے سے۔ اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہیں تو ان کو بھی ضرور دیکھ لیں تاکہ آپ کے ہر سبق سمجھ میں آ جائے، اور ان ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگ شیئر کریں تاکہ اگر کوئی شخص ان ویڈیو کو سن کر اپنا قرآن کریم ٹھیک کر لیتا ہے تو آپ کا آخرت کے اعتبار سے بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔
اس لیے کہ جب بھی وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، خواہ نماز میں کرے یا نماز سے باہر قرآن کریم کی تلاوت کرے، تو آپ کے کھاتے میں ایٹومیٹک ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اس لیے ان ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، خود بھی قرآن کریم سیکھیں اور دوسروں کو بھی سیکھنے کی تلقین کریں اور شوق دلائیں۔ اور پچھلے اسباق دیکھنے کے لیے میں ڈسکرپشن میں ان سب کا لنک دے دوں گا، وہاں جا کر دیکھ لیں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔